يا عين خلي دمعك يجري يا عين روح وعمري. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ السیدہ فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ علیہا ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صاحبان، جیسا کہ ہم نے اپنی تعارفی ویڈیو میں آپ کے سامنے یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم بہت جلد آپ کے سامنے جگیر فدق کے حوالے سے کچھ ایسے سوال جو ہر مسلمان کے ذہن میں ابھرتے ہیں کوشش کریں گے کہ اس کے جوابات آپ تک پہنچائے جا سکیں. یکم جمادی الثانی ہو چکی، جمادی الثانی کا چاند طلوع ہو چکا. یہ ماہ جناب سیدہ کے ساتھ ایک خاص نسبت رکھتا ہے، سیدہ کی شہادت اور سیدہ کے دنیا میں ظہور کی وجہ سے. تو ہم یکم جمادی الثانی سے اس موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. میں سب سے پہلے یہ گزارش کروں گا کہ یہ میرا موضوع صرف اہل تشیع کے لیے نہیں، میرے اہل سنت برادران جو کہ حق تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ان تک تاریخی حقائق کی رسائی ہو سکے، ان کے لیے بھی ہے. ہمیشہ اس موضوع کو اختلافی سمجھا گیا اور اسے متنازع بنا کے امت کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی گئی، اور ایک متشدد نظریہ کی جانب سے صرف اس موضوع کو اس لیے متنازع بنایا گیا کہ شاید اس موضوع کے ساتھ کسی کی توہین اور تکفیر کا خطرہ ہے، جبکہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے اور یہ تاریخ کے اندر موجود ہے، اور اسے ایک بہتر سند کے ساتھ تمام مورخین نے لکھا ہے. اب اس میں ہر کوئی اپنے اپنے ذہن کے مطابق نتائج تو نکال سکتا ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم کم از کم اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہم قیامت والے دن اللہ کے رسول کے سامنے ان کی اولاد سے محبت کی وجہ سے سرخرو ہو سکے. صاحبان، برادران ایمانی، یہ فدق کیا ہے؟ فدق جناب نوح کے بیٹے جناب حام اور جناب حام کے ایک بیٹے جن کا نام فدق ہے، یعنی کہ جناب نوح کا پوتا جس کا نام فدق ہے، اس نے اس جگہ کو آباد کیا، جسے میرے اہل سنت بھائیوں کی کتاب معجم البلدان میں اور صاحب تاریخ الخمیس نے اسے یوں نقل کیا. جناب نوح کے پوتا جناب فدق نے اس جگہ کو آباد کیا، اس میں باغات لگائے اور اس کو رہنے کے قابل بنایا. جب اس جگہ پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہودی قابض تھے. خیبر کی جنگ کے بعد رسالت مآب نے اس جگہ پہ اپنے سفیر کو بھیجا. اس میں دو طرح کی روایات ہیں، لیکن ہم اہل سنت برادران کی کتاب سے نقل کرتے ہیں کہ برادران اہل سنت نے کس کے نام کے ساتھ لکھا. برادران اہل سنت نے لکھا کہ حضرت محیصہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو رسالت مآب نے فدق کے یہودیوں کی طرف بھیجا اور اس جاگیر کے سردار یوشع بن نون کو اسلام قبول کرنے کا پیغام دیا. جب انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے اپنی آدھی جاگیر فدق پیشکش کی اور ایک باقاعدہ معاہدہ لکھا کہ ہم یہ جاگیر مسلمانوں کے رسول کو دیتے ہیں، اور یہ خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت تھی. اور اس وجہ سے کہ تاریخ اسلام میں اس واقعے کو اس انداز سے بھی نقل کیا گیا ہے کہ جس جگہ کے لیے مسلمان اپنا لشکر یا اپنے گھوڑے نہ دوڑائیں اور صرف وہ رعب اسلام کی وجہ سے اسلام کو مل جائے تو اسے مال فی کہا جاتا ہے. مال فی اس مال کو کہا جاتا ہے جس کے لیے مسلمانوں نے نہ گھوڑے دوڑائے ہوں اور نہ ہی لشکر لے کے گئے ہوں، یہ صرف اسلام کے رعب کی وجہ سے ملے. لیکن یہاں میرا نظریہ تھوڑا سا مختلف ہے کہ یہ اصل میں ملکیت تھی انبیاء کی اور یہودی اس پہ قابض تھے، لیکن کیونکہ وہ قابض تھے انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جاگیر اپنی مرضی سے دے دی. اس کے لیے اہل سنت کی معتبر کتابیں فتح البلدان میں
ابی الحسن بلازری نے، معجم البلدان 139 نمبر صفحہ مطبوعہ بیروت یقوت الحمری بغدادی نے، تاریخ تبری میں جلد نمبر 3 میں ذکر غزوۃ الخیبر میں، تاریخ کامل جلد نمبر 108 پہ ابن اسیر نے، شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 108 پر، اور تاریخ الخمیس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 58 پر لکھا گیا کہ اس جاگیر کو محیصہ بن مسعود انصاری جو اہل فدق کے پاس گئے تھے تو ان کے سردار یوشع بن نون نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھ کے دی، اور ان تمام جو کتب میں نے آپ کے سامنے جن کے نام لیے ان میں لکھا ہے کہ یہ صرف فدق خالصتاً رسول اللہ کی ملکیت تھا۔ جب یہ رسالت مآب کو مل گئی تو اس کے بعد خدا نے قرآن میں سورہ حشر کی آیت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما عفا اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ ولرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ اس آیت میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ جو مال اللہ نے اپنے رسول کو کریا والوں سے بغیر لڑائی کے دلوایا اس میں حق ہے خاص اللہ کا، اس کے رسول کا، ذوی القربا کا، والیتامى والمساکین وابن السبیل، یتیم، مسکین اور مسافروں کے لیے۔ یہ جو آیت ہے اس آیت کے ضمن میں تفسیر کبیر اہل سنت برادران کی، تفسیر مظہری، فتوحات الہیہ، تفسیر روح المعانی، تفسیر در منصور اور تفسیر جواہر، ان تمام تفاسیر میں یہ نقل ہوا کہ جب یہ آیت آئی تو اس آیت سے مراد وہ فدق کی جاگیر ہے جو اللہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بغیر جنگ کے خیبر کے یہودیوں سے دلوائی تھی، لہٰذا یہ آیت صرف اس جاگیر کے متعلق ہے۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جاگیر مل گئی تو یہ 7 ہجری ہے۔ 7 ہجری کو رسالت مآب کو اس جاگیر کا ملنا تھا، یا اس کے بعد خدا نے قرآن میں ایک اور آیت بھیجی، وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، کہ اپنے قریبیوں کو ان کا حق دو۔ اب یہاں پر اہل سنت برادران کی میں کتب کے حوالے دیتا ہوں جن میں لکھا ہے کہ هذه الآیات وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ دعا نبی فاطمہ وَآتَهَا فَدَقَ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور فدق اپنی بیٹی کو لکھ کے دے دیا۔ اب اس کے حوالے نوٹ فرمائیں۔ پہلی کتاب ذخیرۃ الحفاظ، محمد بن طاہر احمد المقدسی، جلد نمبر 4، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان، صفحہ نمبر 266 اور حدیث نمبر 4570۔ اس میں یوں لکھا گیا کہ جب یہ آیت آئی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور فدق بی بی کو دے دیا۔ دوسری کتاب شواہد التنزیل، امام حاکم اسکانی کی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 515 اور حدیث نمبر 468۔ دعا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ وآتاها فدق، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور فدق انہیں لکھ کے دے دیا۔ تیسرے حوالہ تفسیر قرآن العظیم ابو الفدا ابن کثیر دمشقی، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان، صفحہ نمبر 36۔ اس آیت کے ضمن میں یوں لکھا گیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے اترنے کے بعد اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور فدق اپنی بیٹی فاطمہ کو لکھ کے دے دیا۔ چوتھی کتاب جامع المسانید والسنن، حافظ ابن کثیر دمشقی، جلد نمبر 33، دارالفکر بیروت لبنان کی چھپی ہوئی، صفحہ نمبر 349 کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے اترنے کے بعد اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور فدق بی بی کو دے دیا۔ پانچواں حوالہ میزان الاعتدال ابی عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان الذہبی، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 135، حدیث نمبر 5872 کہ رسالت مآب نے اس آیت کے اترنے کے بعد بالکل وہی اسی طریقے سے یہاں بھی اس حدیث کو نقل کیا گیا۔ مجمع الزوائد و منبع الفوائد، جلد نمبر 7
दारुल-कुतुब इल्मिया बैरूत लुबनान, सफ़ा नंबर 18, हदीस नंबर 11125। बिल्कुल उन्हीं अल्फाज के साथ यहाँ भी नकल किया गया कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत के उतरते ही अपनी बेटी फातिमा को बुलाया और फदक बीबी को लिख के दे दिया। 7वां हवाला अल मुतालिबुल आलिया, जिल्द नंबर 8, हाफिज शहाबुद्दीन इब्न हजर अस्कलानी, अहले सुन्नत बरादरान के मशहूर मुफस्सिर व मुअर्रिख, सफ़ा नंबर 280, मतबूआ बैरूत, हदीस नंबर 3717 कि जनाब सैयदा को रिसालत माब ने बहुक्म खुदा फदक दिया। हवाला नंबर 8 लुबाबुल नकूल, मशहूर आलिम दीन अहले सुन्नत के जलालुद्दीन सयूती, दारुल किताबुल अरबी, सफ़ा नंबर 146, हदीस नंबर 639 कि रिसालत माब ने बहुक्म खुदा, जो वही इलाही का तर्जमान रसूल है, उसने अल्लाह के हुक्म के साथ ये जागीर अपनी बेटी फातिमा को दी। 9वां हवाला अल दुर्रुल मंसूर फिल तफसीर अल मासूर, जिल्द नंबर 5, दारुल फिक्र बैरूत लुबनान की छपी हुई, सफ़ा नंबर 273। बिल्कुल उन्हीं अल्फाज के साथ नकल हुआ कि रिसालत माब ने इस आयत के उतरते ही अपनी बेटी फातिमा को बुलाया और फदक अपनी बेटी फातिमा को लिख के दे दिया। 10वां हवाला तफसीर रूहुल मानी, जिल्द नंबर 8, मकतबा इमदादिया मुल्तान, सफ़ा नंबर 62। उन्हीं अल्फाज के साथ फिर नकल हुआ कि हुक्म खुदा के साथ रिसालत माब ने फदक अपनी बेटी फातिमा को लिख के दे दिया। अल तफसीर मजहरी अल शेख काजी मोहम्मद सनाउल्लाह उस्मानी हनफी, दारुल कुतुब इल्मिया बैरूत लुबनान, जिल्द नंबर 4, सफ़ा नंबर 242। उन्हीं अल्फाज के साथ इस यहाँ भी हदीस नकल हुई कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत के उतरते अपनी बेटी फातिमा को बुलाया और फदक बीबी को दे दिया। फतहुल कदीर इमाम शौकानी, दारुल कुतुब इल्मिया बैरूत लुबनान, जिल्द नंबर 3, सफ़ा नंबर 278, 278, उसमें लिखा कि रिसालत माब ने इस आयत के बाद अपनी बेटी फातिमा को बुलाया, फदक बीबी को दिया। 13वां हवाला जामिया असबाबुन नज़ूल, सफ़ा नंबर 205, हदीस नंबर 26। उसी तरीके से यहां भी हदीस नकल हुई कि रिसालत माब ने इस आयत के उतरते ही जब यह आयत नाजल हुई अपनी बेटी फातिमा को बुलाया और फदक बीबी को दे दिया। 14वां और आखिरी हवाला मवाहिबुर रहमान मकतबा रहमानिया, जिल्द नंबर 5, सफ़ा नंबर 81 नंबर सफ़ा पर अल्लामा सैयद अमीर अली ने यूं लिखा कि इस आयत के उतरते ही रिसालत माब ने जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहा को बुलाया और फदक बीबी को दे दिया। बरादरान ईमानी, हमने आपके सामने फदक कहाँ से चला, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहले सुन्नत की किताबों से कि खैबर के यहूदियों ने रिसालत माब को दिया और खुदा ने जब कुरान में आयत भेजी कि ये जो माल फ़ै है ये अल्लाह और उसके रसूल के लिए, खालिस अल्लाह के लिए, वल रसूल और उसके रसूल के लिए, वल ज़िल कुर्बा और ज़िल कुर्बा के लिए, क्योंकि ये जागीर माल फ़ै है तो माल फ़ै में से ये अल्लाह की मलकियत है, रसूल की मलकियत है और उसके बाद ज़विल कुर्बा की मलकियत है। उसके बाद यहाँ पर यतीम, मसाकीन और मुसाफिर, उनके बारे में जहाँ जिक्र हो रहा है तो मैं आपके गोश गुजार ये ज़रूर करूँगा कि जंग बदर इस्लाम की पहली जंग से लेके इस्लाम की आखिरी जंग तक मुसलमानों के यहाँ जितना भी माल गनीमत आया वो रिसालत माब बराबर असहाब में तकसीम करते रहे। हत्ता कि यहाँ तक भी कुतुब में नकल हुआ कि जब रिसालत माब की बारगाह में कोई शख्स कोई चीज़ लेके आता, रसूल को पेश करता, तो रिसालत माब उससे पूछते कि ये सदका है या हदिया है। हदिया होता तो कबूल कर लेते, सदका होता तो वहाँ पे बैठे हुए असहाब में तकसीम फरमा दिया करते थे। अब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक उम्मत के नबी, एक उम्मत के हादी तो थे, लेकिन उसके साथ बनी अब्दुल मुत्तलब और बनी हाशम, इस तमाम कुंबा, इस तमाम ख़ानदान के कफ़ील भी थे और इस ख़ानदान के यतीम, मसाकीन रिसालत माब की कफ़ालत से ही पलते थे। तो इस जागीर से
جو حق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملتا تھا وہ رسالت مآب اپنی ذات پہ نہیں بلکہ بنی ہاشم بنی عبد المطلب کے یتیموں، مساکین اور اس کے مسافروں میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ 7 ہجری میں یہ مال رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا۔ اس کے بعد جناب سیدہ کے نام لکھ کے دے دیا، یعنی کہ اب اس بات پہ بحث بالکل فضول ہے کہ یہ بی بی کی میراث تھی۔ یہ میراث نہیں، یہ بی بی کی ملکیت تھی، کیونکہ رسالت مآب نے اپنی زندگی میں شہزادی کونین کو لکھ کے دے دیا تھا۔ اب اگر اس میں امت کا حق ہوتا تو جب رسالت مآب نے اس جاگیر کو جناب سیدہ کے حوالے کیا تھا اور ان کی تحویل میں دیا تھا تو یہاں امت سوال کر سکتی تھی کہ یا رسول اللہ اس میں ہمارا بھی حق ہے۔ امت کا خاموش رہنا، جناب سیدہ کی تحویل میں رہنا، اس بات کی بین دلیل ہے کہ اس دور میں اصحاب پیغمبر اور رہنے والے تمام مسلمانوں نے رسالت مآب کی بحکم پروردگار اس تقسیم کو تسلیم کر لیا تھا۔ اب اس کی اگلی ویڈیوز میں ہم اس پہ اٹھنے والے اعتراضات کا جواب دیں گے۔ آج پہلا سوال کا جواب، کیونکہ اس ویڈیو کو ہم زیادہ طویل نہیں کرنا چاہتے، ہم کوشش کریں گے کہ اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کریں اور آپ تک حقائق پہنچائے جا سکیں کہ یہ فدق کہاں سے چلا۔ اب اس کی اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ بیان کریں گے کہ جب یہ سیدہ کے پاس آ گیا تو جناب سیدہ نے دربار میں اس کا مطالبہ کس بنیاد پر کیا تھا۔ اس میں برادران اہل سنت کی کتب سے جہاں تک ممکن ہو سکا وہاں تک آپ کے سامنے حوالہ جات پیش کیے جائیں گے، اور اس کے بعد ہم پھر دوبارہ بحث کریں گے کہ بعد از جناب سیدہ یہ فدق کس کس کی ملکیت میں رہا اور جناب امیر المومنین کے دور میں یہ کس کی ملکیت میں رہا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور کوشش کیجئے گا کہ حق تک پہنچنے کے لیے، حق سمجھنے کے لیے سب سے پہلے حق کو سنا جائے، پھر حق کی تلاش کی جائے، اور انشاءاللہ تعالی جناب سیدہ کے طفیل خداوند متعال آپ کے علم اور معرفت میں اضافہ فرمائے۔ اللہ میرے وطن کو شریروں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ و مامون فرمائے۔ سلام علیکم یا علی علیہ السلام۔